سبسکرائب کیجیے سید نورانی میاں آفیشیل یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن دبائیے لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں الحمدللہ 10ویں رمضان کی مناسبت سے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر پاک کرنے بیٹھا ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی سب سے پہلی بیوی تھی۔ جہاں تک بیویوں کا سوال ہے تو اللہ پاک نے اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں، تم جیسی عورتیں پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اس حوالے سے صحیحین میں بھی کئی حدیثیں موجود ہیں کہ جس طرح کائنات کی تمام عورتوں میں نبی کی بیویاں ممتاز ہیں، اسی طرح نبی علیہ السلام کی بیویوں میں جناب خدیجہ الکبریٰ بہت ممتاز ہے۔ آپ کے امتیاز کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک انتہائی پیسے والے ثروت والے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ 2 شادیاں آپ کی ہو چکی تھیں اور آپ کے دونوں شوہر گزر گئے تھے، یعنی آپ ایسی بیوہ تھیں جو ایک بار نہیں 2 بار بیوہ ہوئی۔ آپ کے 2 بیٹے بھی تھے، ایک کا نام ہند تھا اور ایک کا نام یالا تھا، حالہ تھا، اور دونوں بعد میں مدینہ منورہ آ کر کے حضور سے ملاقات بھی کر چکے تھے، مشرف باسلام بھی ہو چکے تھے۔ اگر آپ مکے کی تاریخ اور اس جاہلی دور کو دیکھیں تو اعلان نبوت سے پہلے کا یہ مرحلہ تھا کہ تمام کفار قریش بشمول بڑے بڑے سرداران مکہ وہ رشتے کا پیغام جناب خدیجہ الکبریٰ کو بھیجا کرتے تھے، اور سب یہ خواہش رکھتے تھے کہ میری شادی ان سے ہو جائے، کیونکہ ان کو لوگ ملکہ عرب کے نام سے جانتے تھے۔ بے شمار دولت سے اللہ پاک نے ان کو نوازا تھا۔ آپ کا کاروبار صرف حجاز مقدس ہی تک محدود نہیں تھا، بلکہ شام کے کئی شہروں میں، بلکہ بصرہ اور بصرہ تک جو ہے اونٹوں پہ لد لد کے آپ کا مال جایا کرتا تھا۔ اور اسی وجہ سے کفار قریش کی دیرینہ خواہش تھی کہ اگر ہماری شادی خدیجہ الکبریٰ سے ہو جاتی ہے تو ہم بیٹھے بٹھائے امیر بن جائیں گے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مستشرقین کی ایک جماعت، وہ جماعت جو خالص یہودی طبقے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن انہوں نے اسلام اور دینیات پر ریسرچ کرنے کا کام کیا، اور کام کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کہیں سے حضور کی سیرت کے تعلق سے کچھ منفی پہلو جو ہیں اس کو ہم لوگوں کو بتائیں۔ چنانچہ ایک مستشرق جو جرمنی کا رہنے والا تھا، بلاشیر اس کا نام تھا، اس نے صاف لکھا اپنی کتاب میں کہ مسلمانوں کے نبی نے خدیجہ الکبریٰ سے اس لیے شادی کی کیونکہ ان کی بھی نظر کفار قریش کی طرح خدیجہ الکبریٰ کی دولت پہ تھی۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں عزیزان مکرم کہ حضور نبی کریم نے اپنا رشتہ نہیں بھیجا تھا۔ تاریخ گواہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کے پاس ایک غلام تھا میسرہ نام کا، آپ کی ایک کنیز تھی جس کا نام نفیسہ تھا، اور دیگر بہت ساری سہیلیاں سکھیاں تھیں جن کے ذریعے آپ کاروبار میں تعامل کروانے کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میسرہ نے آ کر کے اپنی امیرہ، اپنی ملکہ خدیجہ الکبریٰ سے کہا کہ اے خدیجہ، مکے کے لوگوں نے رہنا مشکل کر دیا ہے، سامان وہاں تک لے جانا اتنا آسان نہیں ہے، لوگ تمہاری جان کے در پہ ہیں، تم شادی سے انکار کرتی ہو تو لوگ جو ہے منع کرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ تم سے حسد اور جلن رکھتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ والی مکہ شاہ بطحہ جناب ابو طالب کی اس میں مدد حاصل کی جائے۔ ان کا روب و دبدبہ ایسا ہے کہ ابو جہل بھی ان کے سامنے سرنڈر رہتا ہے۔ ابو لہب، اور اس زمانے میں بڑا مشہور تھا کاروبار میں عتبہ بھی ان کی بات سنتا ہے، تو اگر ابو طالب تمہاری مدد کریں گے تو مجھے امید ہے کہ پھر کفار قریش کے شر سے تم محفوظ رہو گی۔ آپ خیال کریں، حضرت خدیجہ الکبریٰ ابھی پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی،
ابھی نبی نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، ابھی آپ ان کی منکوحہ بھی نہیں بنی تھی، مگر پردے کا ایسا پاس و لحاظ تھا کہ خود تجارت کے لیے میدان میں یا بازار میں نہیں جاتی تھی۔ چنانچہ حسب مشورہ جناب ابو طالب کو بلایا گیا۔ جناب ابو طالب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر پہنچے اور آپ نے پوری داستان سنائی۔ تفصیل میں جانے کا موقع میرے پاس نہیں ہے، مختصر صرف یہ ہے کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ اے خدیجہ گھبراؤ مت، تمہیں جس امانت دار، جس دیانت دار، جس صادق الامین کی تلاش ہے وہ تو میرے گھر ہی میں ہے، میرا سگا بھتیجا جسے میں نے اولاد کی طرح پالا ہے، انگلی پکڑ کے جسے میں نے چلنا سکھایا ہے، میرے بڑے بھائی عبد المطلب کا بیٹا ہے، اس کا نام محمد، عبد المطلب کا پوتا ہے اور اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، اگر آپ کہو تو میں اس کو آپ کے ہمراہ کر دوں۔ اس سے پہلے کہ حضور کی ملاقات خدیجہ الکبریٰ کے تعلق سے اس پر گفتگو کی جائے، یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ موحدہ تھی، لات و منات، عزا اور حبل کی پوجا نہیں کرتی تھی، کبھی کعبے میں جا کر کے بتوں کے سامنے سر نہیں جھکاتی تھی، بلکہ وہ تورات اور انجیل کی تلاوت کیا کرتی تھی اور بڑی کثرت سے تورات پڑھتی تھی، اور اس میں نبی آخر الزماں کے احوال کو انہوں نے پڑھ رکھا تھا، اور ایک کاروبار میں لوٹتے ہوئے بحیرہ راہب سے بشارتیں بھی سن لی تھی، بلکہ یہاں تک سن رکھا تھا کہ آنے والا جو نبی ہوگا وہ بدو میں پیدا ہوگا، تمہارے مکہ کی وادی غیر ذی زرع میں بے آب و گیاہ زمین میں پیدا ہوگا، اور اے خدیجہ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ وہ آنے والا نبی تمہارا شوہر ہوگا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو کفار کے آنے والے رشتوں اور پرپوزلوں کا انکار کرتی تھی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں پتا تھا کہ میرا رشتہ تو اسی سے ہوگا جو نبی آخر الزماں ہے۔ چنانچہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو روایت میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، ابن ماجہ کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضور ابھی دروازے پہ داخل نہیں ہوئے تھے، پردہ لگا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اس طرح سے اپنے گھر میں کھڑی تھی کہ ان کی پیٹھ دروازے کی طرف تھی اور ان کا چہرہ پاک دیوار کی طرف تھا۔ اتنے میں آپ کی خادمہ نفیسہ نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ آنے والے ہیں۔ آپ وہیں کھڑی رہیں کہ اچانک ایک روشنی ہوئی، سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے۔ خدیجہ الکبریٰ کا دروازہ نہ مشرق کی طرف تھا نہ مغرب کی طرف تھا، لیکن ایسی روشنی جو محض صرف سورج کی کرنوں سے ہوتی ہے، سورج کی کرنوں کے داخل ہونے سے ہوتی ہے، جب وہ روشنی آپ نے اپنی دیوار پہ دیکھی، اس کا ریفلیکشن دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا، آپ گھوم گئی، اور گھوما تو دیکھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ رخ وضحیٰ والا والشمس چہرے والے مصطفیٰ سامنے کھڑے تھے۔ 25 سال کی عمر پاک تھی۔ آپ نے اپنے خادم میسرہ سے، اپنے غلام سے کہا کہ اے غلام، تمہیں ان کے ساتھ جانا ہے، اور یہ جو مال ہے، مال و اسباب ہے، اس کو ان کے ساتھ فروخت کرنا ہے۔ میں ہمیشہ تمہیں بھیجتی تھی مال کی حفاظت کے لیے، مگر آج ان کا چہرہ دیکھ کر کے میں کہتی ہوں کہ اے میسرہ، تمہیں مال کی طرف نہیں، تمہیں محمد ابن عبداللہ کی طرف نظر رکھنا ہے، تمہیں انہیں دیکھنا ہے، ان کی ضرورت کو دیکھنا ہے، ان کے حرکت و نقل کو دیکھنا ہے۔ چنانچہ یہ سلسلہ اس طرح سے ہوا کہ پھر آپ وہاں سے نکلے کاروبار کے لیے۔ اور بھی بہت ساری روایات ہیں کہ کاروبار کے لیے جب وہاں سے نکلے تو ساتھ میں ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی ساتھ میں تھا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ چند میلوں کا سفر طے کیا، جیسے ہی حجاز مقدس کی وادی ختم ہوئی تو خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غلام میسرہ سے پہلے کہہ رکھا تھا کہ مکے کی حدود تک، یعنی جہاں تک حجاز کی حد ہے، وہاں تک تو جو غلام کا گھوڑا ہوتا ہے اسی پر ان کو بیٹھالنا، لیکن جیسے ہی یہ حد پار ہو جائے اس وقت اس کے بعد پھر اس گھوڑے پہ بیٹھالنا جس پہ ہم عمرہ کو بیٹھالتے ہیں۔ چنانچہ اس گھوڑے پہ بیٹھالا گیا۔ اس کے بعد پھر آپ ایک مقام پہ اترے، ایک سوکھے درخت کے نیچے بیٹھے۔ میسرہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے ہی محمد عربی اس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے، اس درخت پہ ایک ہریالی آ گئی، تر و تازہ پھل ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ اس کے بعد پھر دیکھا کہ آگے جا رہے تھے تو ایک گرجا گھر راستے میں پڑا۔ اس گرجا گھر کا جو پادری تھا، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو بڑھتے ہوئے آگے آیا۔ اس نے کہا کہ تیرا نام میسرہ ہے؟ کہا ہاں میرا نام میسرہ ہے۔
کہا یہ جو گھوڑ سوار جو شاہی لباس میں شاہی گھوڑے پہ بیٹھے ہیں یہ محمد ابن عبداللہ ہے کیا؟ ہاں یہی محمد ابن عبداللہ ہے۔ تو انہوں نے کہا، اس راہب نے کہا، اس پادری نے کہا کہ تحقیق کے اللہ کے نبی موسیٰ کا کلام سچا ہے، توریت سچی ہے، وہ علامت ظاہر ہو گئی، نبی آخر الزماں تشریف لا چکے ہیں، اے معاشرہ مبارک ہو، کاش میں وہ زمانہ پاتا تو جب یہ اعلان نبوت کرتے تو میں بھی ان پر ایمان لے آتا، مگر تو گواہ بن جا کہ میں آج ہی محمد ابن عبداللہ کے دین پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ سلسلہ تھا۔ اس کے بعد پھر آپ بصرہ میں پہنچے، کاروبار کرنے لگے، تو آپ کا مزاج یہ تھا کہ ہر چیز میں سچائی، صادق الامانت، جھوٹ بولنا کاروبار کا ایک حصہ بن چکا ہے، لیکن میرے نبی کی سیرت کا حصہ دیکھیں، خریدنا ہے تو خریدو، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ آقا نے اتنی سچائی کے ساتھ کاروبار کیا کہ اس کاروبار سے جڑے ہوئے بہت سارے لوگ آپ کی صداقت و امانت کی قسمیں کھانے لگے۔ مختصر یہ ہے کہ جب آپ وہاں سے لوٹے تو ایک روایت میں ہے 10 گنا زیادہ، ایک روایت میں ہے 12 گنا زیادہ، لیکن اگر سب سے منیمم مانا جائے تو ایک روایت 2 گنے کی بھی ہے کہ 2 گنے سے زیادہ کا فائدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کاروبار میں ہوا۔ اس فائدے کا اثر ایسا ہوا کہ ابو جہل کے اندر حسد پیدا ہو گیا، عتبہ کے اندر بھی حسد پیدا ہو گیا، مایوسیوں نے انہیں گھیر لیا، وہ خدیجہ الکبریٰ سے دور ہو گئے۔ اسی دوران جناب خدیجہ الکبریٰ نے موقع بھی دیکھا، ماحول بھی دیکھا، اور اپنے نکاح کا پرپوزل خود دیا۔ آپ جانیں کہ جو شریف زادیاں ہوتی ہیں وہ اپنے نکاح کا پرپوزل خود نہیں دیتی ہیں، مگر حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پتا ہے کہ میں کسے دے رہی ہوں، اسے دے رہی ہوں جو اللہ کا نبی ہے، نبی آخر الزماں بھی ہے اور اللہ کا محبوب ہے۔ میں کنیز و خادم بن کے خود پیش قدمی کرتی ہوں، خود اپنا رشتہ بھیج دیتی ہوں۔ جیسے انہوں نے اپنا رشتہ دیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا کہ آپ کا تو کوئی ہے نہیں، آپ نے اپنا رشتہ دے دیا، لیکن میرے اوپر میرے چچا ابو طالب ہیں، میں پہلے ان سے مشورہ کروں گا، ان کو بتاؤں گا، اگر انہوں نے اس رشتے کو منظور کر لیا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مختصر یہ ہے کہ ابو طالب نے رشتے کو منظور کیا، نکاح ہوا، نکاح کے جتنے بھی اخراجات تھے وہ خدیجہ الکبریٰ نے برداشت کیے، شادی ہو گئی۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ کہیں یہ سوال نہ کیا جائے کہ محمد مصطفیٰ نے اس لیے نکاح کیا تاکہ ان کو پیسے کا فائدہ ہو۔ خدیجہ الکبریٰ نے تو اس لیے نکاح کیا تھا کہ انہوں نے بحیرہ سے سن رکھا تھا کہ جس سے میرا نکاح ہوگا وہی نبی آخر الزمان ہے، وہی اللہ کے محبوب ہیں۔ تو یہاں نکاح کا پرپوزل نبی نے نہیں دیا تھا بلکہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے میں یہ بھی عرض کروں کہ اس کے بعد پھر ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے، آپ کے ساتھ آپ کے 2 بیٹے بھی ہیں، ہند اور حالہ، ان کی بھی پرورش ہو رہی ہے۔ کہاں محلوں میں رہنے والی خدیجہ، کہاں زرق و برق لباس میں پہننے والی خدیجہ، کہاں بہترین فراش پر لیٹنے والی خدیجہ، کہاں اچھا کھانا کھانے والی خدیجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آ گئی، ان کے گھر میں آ گئی، خود اپنے ہاتھ سے کھانا بنا رہی ہیں، خود اپنے ہاتھ سے چکی پیس رہی ہیں، خود اپنے ہاتھ سے کھانا لگا رہی ہیں، اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہیں۔ وہ خدیجہ الکبریٰ جن کے پاس 800 سے زیادہ زر خرید غلام تھے، وہ حضور اپنے شوہر اپنے سرتاج کی بارگاہ میں کنیز کی طرح پیش آ رہی ہیں۔ یہ کردار خدیجہ ہے، یہ کردار طیبہ ہے۔ اس کے بعد میرے دوستوں سلسلہ بڑھتا گیا، ابو جہلیوں کا حسد بھی بڑھتا گیا، ابو لہبیوں کا تعصب بھی بڑھتا گیا۔ عتبہ اور شیبہ نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا، خدیجہ الکبریٰ پر طنز کرنے لگے کہ ایک امیرہ کا مفلس شوہر، ایک امیرہ کا مفلس شوہر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے گھر میں رکھے ہوئے سارے مال کو قدم ناز مصطفیٰ پہ رکھ دیا اور کہا، اے کفار قریش، اے قریش والوں، اے میرے خاندان والوں، مجھ سے حسد کرنے والوں، دیکھو اب تو خدیجہ نے اپنا سارا مال اپنے سرتاج پہ لٹا دیا ہے، اب میرا شوہر مفلس نہیں، مفلس خدیجہ ہے، میرا شوہر تو مالک ہے، وہ تو پیسے والا ہے، دولت والا ہے، درہم و دینار والا ہے۔ دوسرا شوہر ہوتا تو اپنے اوپر خرچ کرتا،
اپنی بیوی کا غلام بن جاتا کہ اس نے مجھے ملینر بنا دیا، مگر میرے نبی نے اس پورے پیسے کو غربا مساکین میں خرچ کر دیا، اس انداز سے خرچ کیا کہ ایک ایک کی خبر گیری کرتے تھے کہ کہاں کھانا نہیں پکا ہے، کہاں چولہا نہیں جلا ہے، کہاں روٹی نہیں تیار ہے۔ میرے نبی نے اس پیسے کو چند مہینوں میں پورے مکے میں لٹا دیا۔ اسرت اور غربت کی زندگی گزرنے لگی، حالات اتنے ناگفتہ ہو گئے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اسی پہ قناعت کرنے لگی۔ اسی درمیان حضرت زینب کی ولادت ہوئی، اسی درمیان حضرت رقیہ کی ولادت ہوئی، اسی درمیان حضرت ام کلثوم کی ولادت ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کئی دنوں پہلے غار حرا میں جا کے رہنے لگے تھے، جبل نور کا ایک گفا، اور وہاں جا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ و سجود رہنے لگے، رات دن اللہ اللہ کرنے لگے۔ اس وقت بھی میرا شوہر بھوکا نہ رہے، خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کر کے پہاڑ پہ جاتی تھی۔ مجھے یاد ہے 2004 میں جب میں پہلی بار حج پہ گیا تھا اپنے ابوین کریمین کے ساتھ، پہلی بار جب میں جبل نور پہ چڑھا تھا، میں اس وقت میری عمر رہی ہوگی 25-26 سال کی، لیکن ہاپا چھوٹ گیا، 3-4 جگہ بیٹھنا پڑا، لیکن جناب خدیجہ دن بھر میں 2 بار جاتی تھی کھانا پیش کرنے کے لیے اپنے شوہر کے لیے۔ کتنی خدمت تھی، کیا انداز تھا، کس انداز کا تسلیم و رضا تھا، کیسا استقامت تھا، کیسی بردباری تھی۔ وہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ ایک دن نبی کریم غار حرا میں تنہا تھے کہ اچانک حضرت جبریل امین کی آمد ہوئی۔ آپ پیغام الہی لے کے، وحی الہی لے کے حاضر ہوئے، عرض کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو پہلے اقرأ کہا، یہ بخاری شریف میں باب فترۃ الوحی حدیث اٹھا کے آپ دیکھیے، پہلا ہی باب ہے، تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ اقرأ کہا، آقا نے فرمایا ما انا بقاری، پھر کہا اقرأ، کہا ما انا بقاری، پھر وہ چلے گئے، پھر آ کے کہا اقرأ، سرکار نے فرمایا ما انا بقاری۔ سرکار یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اے جبریل، تم مجھ سے پڑھوانا چاہتا ہے، میں اپنے رب کا نام لیے بغیر کیسے پڑھوں؟ چنانچہ رب ذوالجلال نے پھر 4 آیات کے ساتھ بھیجا اور کہا جبریل میرے محبوب کے پاس میرا نام لے کے جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے پھر آیت سنائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ان آیات کو جیسے ہی سنا تو یہ پہلا سابقہ تھا فرشتے سے، یہ پہلی وحی الہی تھی۔ وحی الہی کا عالم یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن پاک کو کسی پہاڑ پہ اتار دیں، نازل کر دیں، تو خشیت الہی سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہ قلب پاک مصطفیٰ پہ نازل ہو رہا ہے۔ حضور کی مزاج میں ایک عجیب سی تبدیلی آئی، سردی لگی، وہاں سے فوراً آپ چلے، اپنے گھر پہنچے اور جناب خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا اے خدیجہ زملونی زملونی، اور ایک مقام پہ فرمایا دثرونی دثرونی، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ شدید گرمی کا موسم تھا، اپریل مئی جون کی گرمی تھی غالباً، اور حضور کو سردی لگ رہی، آقا فرما رہے ہیں زملونی زملونی۔ حضرت خدیجہ کا کمبل اڑھانا، میرے مصطفیٰ کا وہ کالی کالی کملی اوڑھنا اور اوڑھنے کا مطالبہ کرنا کہ مجھے اڑھاؤ، یہ ادا اتنی رب کو پسند آئی کہ رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کالی کملی اوڑھنے والے محبوب رات میں قیام کرو مگر تھوڑا۔ آپ ذرا خیال کرتے چلے، کسی موقع پہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنے محبوب، اپنے سرتاج کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حد تو یہ ہے کہ جب اس کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ یہ محبوب اب وقت آ گیا ہے اعلان نبوت فرما دو، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہو چکی تھی، آپ کمسنی میں ہیں، گود میں مصطفیٰ جان رحمت انہیں لیے ہوئے اور فاران کی چوٹی پہ کھڑے۔ واقعہ بڑا تفصیلی ہے۔ اعلان کیا کہ اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ تفلحو، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ۔ تو وہ کفار جو نبی کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کے صادق الامین ہونے پر حلف اٹھاتے تھے،
وہی میرے مصطفیٰ کو جھٹلانے لگے. کسی نے معاذ اللہ مجنون کہا, کسی نے معاذ اللہ ساحر جادوگر کہا, کسی نے معاذ اللہ کاہن کہا, آپ کو جوتشی کہا, معاذ اللہ کسی نے آپ کو کچھ کہا, جس کے منہ میں جو آیا بگا, اس کا بھی جواب رب کی طرف سے آیا. اذیت کا سلسلہ شروع ہو گیا, راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں. حد تو یہ ہے کہ 4-5 سال کی جناب سیدہ تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا آخری دور ہے. ظالموں نے میرے مصطفیٰ جان رحمت کے جسم پاک پر اوجھڑی پھینک دی, وہ بھی خانہ کعبہ کے مطاف میں. آپ حالت سجدہ میں اور پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی کتنی بھاری ہوتی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت بھی اپنی فاطمہ کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا, کہا بیٹی جا اپنے بابا کی پیٹھ سے اس اوجھڑی کو اٹھا کے پھینک دے. اب یہاں روایت کا اختلاف ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ اس وقت فاطمہ زہرا کی عمر 1 سال یا 2 سال کی تھی, لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں کہ 5 سال کی عمر تھی. پھر اذیت کا سلسلہ یہ کہ شعب ابی طالب 3 سال کی اذیت ناک زندگی, وہاں بھی آپ کے اہل بیت نے, آپ کے گھر والوں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہ وہ ایثار تھا میرے دوستوں, یہ وہ قربانی تھی میرے دوستوں, یہ وہ لگن تھی میرے دوستوں, یہ وہ محبت تھی, وہ تڑپ تھی جس نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مقام کو مصطفیٰ کے قلب یاسین میں اتنا بلند کر رکھا تھا کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا آخری وقت آیا اور کافروں نے یہاں تک کہہ دیا کہ خدیجہ الکبریٰ کے جنازے کو ہم جنت المالا میں دفن نہیں ہونے دیں گے, تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ تم جس خدیجہ الکبریٰ کے جنازے کو کاندھا نہ دینے کی بات کر رہے ہو, رب کی عزت و جلال کی قسم, میری بیوی اللہ کے نزدیک اتنی مقبول ہے اور اتنی محبوب ہے کہ اگر انسانوں نے نہیں اٹھایا تو ملائے اعلیٰ کے قدسی فرشتے اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے اسے جنت المالا میں لے کے جائیں گے. یہ مقام تھا آپ کا ہجرت کے بعد. اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ جب تک آپ کے نکاح میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی, میرے آقا نے دوسری شادی نہیں کی. جب آپ کا وصال ہوا تب آپ نے شادی کی. میں کسی اور کی مثال اس موقع پہ کیا دوں. کہتے ہیں کہ سوتن کا رشتہ سب سے خطرناک ہوتا ہے. سوتن کبھی اپنی سوتن کی مخلص نہیں ہوتی. میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور اسی پر میں اپنی بات کو مختصر کر دوں گا کہ ام المومنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے مذاق میں ازراہ مزاح سے اتنا کہہ دیا کہ آپ ایک زمانہ ہو گیا ان کو گزرے, حضرت خدیجہ کو, لیکن آج بھی آپ ان کی یاد میں مغموم رہتے ہیں, ان کی محبت میں چور رہتے ہیں. آخر اس لال چہرے والی, جو الفاظ حدیث کے, اس لال چہرے والی بوڑھی خاتون میں ایسی کیا بات ہے؟ اللہ نے آپ کو اتنی خوبصورت بیویاں عطا فرمائی ہیں, آپ کی رغبت وہاں سے ہٹتی کیوں نہیں؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ اتنا سننا تھا مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ پاک بدل گیا, متغیر ہو گیا, جمال پر جلال کا رنگ چھا گیا. اور حالت یہ تھی کہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ ہی نہیں بلکہ کسی بیوی کی ہمت نہیں پڑی حضور سے گفتگو کرنے کی. ایک روایت یہاں تک ہے کہ 1 مہینے تک حضرت عائشہ صدیقہ کے قریب مصطفیٰ جان رحمت نہیں گئے. کیوں؟ کیونکہ جناب خدیجہ الکبریٰ پہ طنز کیا گیا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بوڑھی خاتون, یہ حدیث ابو داؤد شریف کی بلکہ دارقطنی میں بھی ہے, ایک بوڑھی خاتون بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی. حضور نے محفل کو برخاست کر دیا اور کافی دیر تک اس سے سرگوشی کرتے رہے, گفتگو کرتے رہے. حضرت عائشہ اس کی روایت کرتی ہیں کہ میں بھی سنتی رہی کہ آخر یہ کون ہے, اسے میں نے کبھی مدینے میں تو دیکھا نہیں, یہ باہر سے آئی ہے, اجنبیہ ہے, اور سرکار اتنی محبت سے گفتگو فرما رہے ہیں. جب گفتگو ختم ہوئی, وہ خاتون اٹھی اور وہاں سے روانہ ہوئی تو آپ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ جاؤ اس خاتون کو وہاں تک پہنچا دو جہاں سے یہ آئی ہے. جب وہ خاتون چلی گئی تو جناب عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, یہ بوڑھی خاتون آئی تھی, آپ محو گفتگو تھے, آخر یہ کون تھی؟ کہا تمہیں نہیں معلوم, یہ میری خدیجہ کی سہیلی تھی. اللہ اکبر, یہ میری خدیجہ کی سہیلی تھی. اکثر و بیشتر میں اپنی خدیجہ کے ساتھ اس کو دیکھا کرتا تھا. آج یہ مدینہ منورہ میں آئی تھی تو میں اس سے باتیں کر رہا تھا اور میرے سامنے میری خدیجہ کا چہرہ آ رہا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت خدیجہ کے دوسرے جو شوہر تھے, ان کے جو 2 بیٹے تھے, حضرت ہند اور حضرت حالہ,
وہ دونوں حضرات مدینے میں آئے. حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ جب وہ دونوں آئے تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے سے لگایا اور فرمایا بچوں تم اپنے آپ کو یتیم کبھی مت سمجھنا, میں کسی کا باپ نہیں ہوں, لیکن میری ابوت کا ہاتھ تم دونوں کے سر پہ ہمیشہ رہے گا. سینے سے لگایا, پیار دیا, اور ایسا ہی پیار دیا جیسا ایک باپ اپنی اولاد کو پیار دیتا ہے. عزیزان مکرم, یہ مقام تھا خدیجۃ الکبریٰ کا. اسی لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے وصیت کی تھی کہ اے اللہ کے نبی, آپ نے مجھے بہت کچھ دیا, دنیا نے مجھے صرف دولت دی, شہرت دی, عمارت دی, لیکن آپ نے مجھے عزت دی ہے, رب کی بارگاہ میں مجھے قربت عطا کی ہے, آپ نے مجھے ایمان عطا کیا ہے. میں بس اتنا عرض کرتی ہوں کہ میری 4 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹے, ایک کو تو میں حق رضاعت بھی ادا نہیں کر سکی جس کا نام ابراہیم تھا, ایک بیٹا 4 سال میں گزر گیا. اب یہ 4 بیٹیاں بچی ہیں, ان میں سے زینب, ام کلثوم اور رقیہ سے تو میں بہت محبت کرتی ہوں, لیکن فاطمہ پر تو میں اپنی جان چھڑکتی ہوں. میری ممتا بھی لگتی ہے جب یہ روتی ہے. شاید میں رہوں نہ رہوں, اے اللہ کے نبی میں آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ آپ اپنی فاطمہ سے زیادہ کسی کو پیار نہ کرنا. تاریخ گواہ ہے کہ یہ وصیت کے الفاظ شہد کی طرح میرے نبی کے کان میں ایسا گھل گئے اور دل میں ایسا اتر گئے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ ورسولہ یحبان فاطمہ, کہ فاطمہ کی وہ شان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں اس سے محبت کرتا ہے کیونکہ میری خدیجہ اس سے محبت کرتی تھی. تو حضرت خدیجہ کی محبت کی وجہ سے اللہ نے جناب فاطمہ کو ایک الگ مقام دیا. حضرت خدیجہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کے رسول نے مکے سے محبت کی. حضرت خدیجہ سے محبت کی وجہ سے حضور اکثر مکے کو دیکھ کے یہ کہتے تھے اے مکے والوں, تم نے ہمیں نکالا ہے, اگر میری خدیجہ وہاں نہ ہوتی تو مجھے مکہ چھوڑنے کا وہ غم نہ ہوتا. اللہ اکبر. آج کے اس ماحول میں اگر ہم دیکھیں تو جہاں ہم حقوق کی بات کرتے ہیں, حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حقوق کے باب میں جو کردار پیش کیا ہے وہ تاریخ میں کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے نہیں پیش کر سکتی. اسی لیے دنیا انہیں سلام اللہ علیہا بھی کہتی ہے, دنیا انہیں رضی اللہ عنہا بھی کہتی ہے, دنیا انہیں زوجہ مصطفیٰ بھی کہتی ہے اور محبوبہ مصطفیٰ بھی کہتی ہے. مولا کریم ہم سب کو حضور سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے اسوہ پاک پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی برکتوں سے ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. ہر سانس سنا میں مصطفیٰ لے کر